الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک خامند کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ عنوانات پہلے کور ہو چکے۔ آج بزرگوں کے کچھ حالات و واقعات کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے تھے اور کچھ قرآنی تعلیمات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید پہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں باعث سکون ہوتی ہیں۔ ایک بیوی خامد کے لیے سکون کا باعث، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑا اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو ایک تو بیوی سکون کا باعث ہوتی ہے، دوسرا گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں جہاں انسان ٹھہرتا ہے، اور ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو گھر میں بھی سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو بھی ہم نے سکون کے لیے بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں، ایک گھر، ایک بیوی اور ایک رات۔ لہذا جو نوجوان اپنے گھروں میں راتوں کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارتے ہیں، گویا ان کی زندگی کے اندر 100% سکون ہوتا ہے۔ جو بیوی سے دور رہیں گے، یوں سمجھیں کہ وہ 33% سکون سے دور ہو گئے۔ جو رات گھر سے دور گزاریں گے اور 33% دور ہو گئے، اور اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو اگلا 33% بھی چلا گیا۔ کامل سکون انسان کو گھر میں رات اہل خانہ کے پاس ہونے سے نصیب ہو سکتا ہے۔ لہذا جو نوجوان بچے اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپیں مارتے رہتے ہیں اور رات کا زیادہ حصہ گزارنے کے بعد فقط سونے کے لیے گھر آتے ہیں، ان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ نہ اہل خانہ کو سکون
نہ ایسے خامد کو سکون، لہذا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان دن میں کام کرے اور رات کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا، لہذا لمبی لمبی محفلیں کرنا عشاء کے بعد یہ معیوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد لمبی باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں کوئی دین کا پروگرام ہو تو اس کے لیے تو ساری رات گزر جائے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن عام عادت کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جن گھروں میں رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے ان گھروں کی فجر کی نمازیں عام طور پر قضا ہو جاتی ہیں۔ بچوں نے تو کیا پڑھنی، بڑے بھی اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ نیکوکار گھرانوں میں بھی اگر رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو تو ان میں بھی فجر کی جماعتیں تو نکل ہی جاتی ہیں۔ کیا ہوا، جو مشکل سے اٹھ کے فجر کی نماز ہی پڑھ لی، ورنہ تو کئی مرتبہ نماز بھی چلی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ انسان عشاء کے بعد جلدی سو جائے۔ اگر ہم اس سنت سے محروم ہوں گے تو ہمارے فرض کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور ہماری فجر کی نماز یا اس کی تکبیر اولیٰ اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو عام گھروں میں اکثر دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کھانے کی محفل، پھر گپوں کی محفل، پھر ٹی وی سکرین کے تماشے، تو آدھی رات تو ایسے گزار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی صبح وقت پہ آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ آنکھ کیسے کھلے؟ جو رات کو سونے کے لیے جلدی نہیں کرے گا وہ صبح کے وقت جلدی نہیں اٹھ سکے گا۔ وہ بیویاں جو تہجد میں اٹھنا چاہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کام اپنے رات سے پہلے سمیٹیں اور عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنائیں۔ عشاء کے بعد جلدی سونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ بچوں کو بھی جلدی سونے کی عادت ڈالیں، خود بھی جلدی سوئیں۔ انشاءاللہ اول تو تہجد میں آنکھ کھل جائے گی، نہ بھی کھلی تو فجر کی نماز میں تو خود بخود آنکھ کھلے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تو 2 بجے اور صبح دو گھڑیوں کا الارم لگا کے رکھا، مگر دونوں گھڑیاں چیختی رہتی ہیں، الارم بجاتی رہتی ہیں، مگر سونے والوں کے کانوں پہ جوں ہی نہیں رینگتی۔ پھر صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری فجر کی نماز چلی گئی۔ تو انسان سنت کی پابندی کرے تو فرائض خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فرائض کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو بنا دیا اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستحبات کو بنا دیا۔ جو اپنے فرائض کو محفوظ رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سنتوں کی حفاظت کرے، فرض خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ جو سنتوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی رعایت کرے، سنتوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ باؤنڈری لائن ہے۔ اگر مستحبات کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو سنتوں سے محرومی ہوگی، اگر سنتوں کی باؤنڈری لائن کو توڑیں گے تو فرضوں سے محرومی ہوگی اور انسان حرام یعنی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے گا۔ اس لیے اپنے فرضوں کو پکا کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی کیجیے اور سنتوں کی پابندی کے لیے مستحبات کی رعایت کیجیے۔ آج کل کے نوجوان طبقے میں عام طور پر یہ بات آ جاتی ہے، اور جی یہ تو سنت ہی ہے نا، وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ سنت چھوٹی ہو یا بڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عادت کا نام سنت ہے، لہذا وہ کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھنے میں چھوٹی ہوگی مگر قیمت کے اعتبار سے بڑی موٹی ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کی رعایت کی عادت ڈالیں۔
تاکہ ان کو سنتوں بھری زندگی نصیب ہو، سنتوں کی پابندی کریں تاکہ فرائض پر ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب ہو۔ تو جب گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی سنت ٹوٹتی ہے تو پھر ان کے فجر کی نمازوں کے اوپر اس کی زد پڑتی ہے۔ کبھی تو تکبیر اولیٰ چلی گئی، میاں صاحب کو فجر نماز جماعت میں آنے کی توفیق نہیں، اور عورتوں نے مشکل سے بھاگ دوڑ کے اگر فجر کی نماز وقت میں ادا کر لی تو کر لی، ورنہ تو کئی مرتبہ سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ اس لیے ایک صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ جی میں تو صبح سویرے 8 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اب اس بیچاری کے نزدیک 8 بجے صبح سویرے کا وقت تھا، اس لیے کہ جب سوئی ہی رات کو 2-3 بجے تو پھر 8 بجے تو صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ صبح سویرے کس کو کہتے ہیں۔ تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت گھروں کے اندر ڈالنا، اس سے فرض کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں سب عورتیں کہ اپنے گھروں میں عشاء کے بعد لمبے بکھیڑے نہ کریں، اپنے خامدوں کو بھی یہ بات بتائیں اور اس کے فوائد جتلائیں کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی صبح اٹھیں گے۔ آج عشاء کے وقت تک لوگ جاگتے رہتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں جب کہ تہجد کا وقت شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی آپ دیکھ لیں، لوگ کہیں گے آج جو ہم جی شادی کی بات ہے تو ہم ساری رات جاگیں گے، عورتیں کہتی ہیں ہم ساری رات جاگیں گی، چاند رات ہے، صبح عید ہے، مگر کیا ہوگا کہ عشاء کے بعد سے لے کے رات کے 2-3 بجے تک جاگیں گی، جب تہجد کا وقت ہوگا اس وقت اونگ آ جائے گی، سو جائیں گی۔ یہ خود نہیں سوتی، اس وقت ان کو پروردگار کے فرشتے سلا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں یہ میرے مقرب لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے، فلاں اور فلاں یہ تو گناہگار اور غافل قسم کے لوگ ہیں، ان کو تھپکیاں دے کے سلا دو تاکہ اس وقت یہ نہ جاگ سکیں اور مجھ سے مانگے نہ، تاکہ یہ میرے مانگنے والوں کا وقت ہے۔ چنانچہ فاسق قسم کے لوگوں کو اس وقت نیند آ جاتی ہے۔ جو لوگ رات فلموں کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت میں آپ دیکھیں تو میٹھی نیند، گہری نیند سو جاتے ہیں۔ شادی کے فنکشنوں والے بھی رات 2 بجے تک جاگتے ہیں، پھر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے نہیں، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ پروردگار اپنے محبوب بندوں کے اٹھنے کے وقت میں ان فاسقوں کو جاگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ تہجد کے وقت تو وہی جاگتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو عورتیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ جاتی ہیں یا وہ بے شک تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں اس وقت کی برکتوں سے حصہ ضرور پا لیتی ہیں۔ تو ہمارے پہلے وقتوں میں عورتیں عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تھیں اور اذان سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر اس وقت لسی بنایا کرتی تھیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو دیہات کی عورتیں اس وقت اٹھ کے لسی بنا لیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کے پیاروں کے وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر گھر میں یہ کوشش کی جائے کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اے مالک کی سنت سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اپنے میاں سے مشورہ بھی کریں، اس کو اس کے فوائد بھی گنوائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کام سمیٹ کے جلدی سونے کی عادت ڈالیے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز محفوظ ہو جائے گی، ورنہ تو امید ہے کہ تہجد کی بھی توفیق نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بات درمیان میں آ گئی، اس لیے کھول دی کہ مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملنے کی 3 چیزیں قرآن نے بتائیں کہ رات کا وقت ہو، اپنا گھر ہو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسان آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کامل سکون عطا فرماتے ہیں۔ مزید برآں گھر کے اندر جب اس قسم کے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے طے کر لیا جائے، اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے جاگیں گے تو بچوں کی تربیت غلط ہوگی۔
ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی قدر کیسے آئے گی؟ تو جب اولاد والے ہو جائیں تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالیں کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں تاکہ فجر ان کی ادا ہو سکے۔ لہذا اس تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت شروع سے ہی ایسی بنے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو 1-2 بجے تک جاگتے ہیں، اور اگر نیک ہیں تو پھر اٹھ کر فجر پڑھ لیں گے، اور پھر فجر کے بعد ایسی نیند آتی ہے کہ دوبارہ سو جاتے ہیں۔ پہلے وقتوں کے لوگ تہجد 2 نیندوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، آج کل کے نیک لوگ فجر کی نماز 2 نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں، پہلے بھی سوئے ہوئے فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں، تب جا کے کہیں 8-9 بجے ان کی نیند پوری ہوتی ہے۔ یہ نحوست ہے رات کو دیر سے سونے کی، اگر جلدی جاگتے تو صبح کو جاگنا نصیب ہوتا۔ تو فطری تقاضا یہی ہے، انسان رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ جلدی جاگنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس لیے کہ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے ہوا کے اندر اوزون گیس ہوتی ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری، سونے والا بستر پہ اس کو انہیل نہیں کر سکتا، ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا لینی پڑتی ہے۔ تو اس میں جسمانی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ بالخصوص بچوں کو تو واقعی جلدی جگانا چاہیے تاکہ ان کی نشو و نما جسم کی بھی اچھی ہو، تربیت بھی اچھی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بلکھڑ ہوتی ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں، چیز رکھ کے بھول جاتی ہیں، کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں۔ یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا، حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے۔ ہاں کوئی آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی ڈیوٹی رات کی، وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑھ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے۔ ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اشراق کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ اشراق کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے، بزرگوں کی عادت رہی ہے، مگر فجر اور اشراق کے درمیان حد الوسع نہیں سونا چاہیے، سوائے اس کے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سوؤں گا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی، پھر اس کی اجازت ہے۔ عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبح کے وقت اسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں، بلکہ موہے پڑے ہوتے ہیں، پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا، نہ کچھ پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے، بیوی اپنے وقت پہ جاگے، خاوند اپنے وقت پہ جاگے، بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لباس پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا، الارم لگا کر سکول جانا ہے۔ بچے اس لیے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں، سکول کے اندر سزا ملتی ہے، وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں، سیریل کا ناشتہ، ٹھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ کوئی سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو کفر کی دنیا نے ناشتہ اس لیے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو
تو یوں آواز آتی تھی ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی، جیسے شہد کی مکھیاں بن بنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں، عورتیں صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، اگر تہجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو اپنے عبادت منور بنا دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو بعض بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں قسم تو اٹھا بیٹھا، منحوس دن کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے، تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو۔ بعض ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت کے حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا، وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، لہذا وہ حد وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تعزیرات کی، وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں۔ تو مسلمانوں کے نزدیک تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے، لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش فرمائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں تاکہ تہجد میں فجر میں آنکھ کھلے، انسان کے جسم کی نیند آرام کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، اور صبح کے وقت پھر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ تاہم اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی پرسکون ہو اس کا طریقہ یہی کہ میاں بیوی آپس میں مشورے کے ساتھ اس قسم کے معاملات کو طے کر لیا کریں، بچوں کے سامنے بحث مباحثہ کرنے سے بچا کریں۔ بچے اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے محسوس نہیں ہوتا مگر وہ تو سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں کی وہ میموری کے اندر وہ پورا کا پورا منظر وہ اسی طرح پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اپنے ذہن میں وہ سوچتے ہیں نہ امی کی کوئی قدر ہے نہ ابو کی کوئی قدر ہے، یہ آپس میں ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اوپر خواہ مخواہ روب چلاتے ہیں۔ چنانچہ ماں جب بچوں کو کوئی نصیحت کی بات کرتے ہوئے ذرا غصے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو کی ناراضگی کا غصہ ہم پہ نکال رہی ہے، اپنے دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب باپ غصے ہوتا ہے دل میں سوچتے ہیں امی بات نہیں مانتی، غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں، چنانچہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرما دے، میاں بیوی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اب ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اس بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، لہذا بچوں کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اول تو بحث مباحثے کا فائدہ نہیں، دو میں سے ایک جلدی ییلڈ کر جایا کرے کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے، بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اجر ملتا ہے، تو اس لیے ماننے میں زیادہ فائدہ ہے، منوانے میں شیطانیت زیادہ ہے۔ یہ سوچیں، میاں سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو تو گھر کے اندر پھر بے برکتی ہوگی، بیوی بھی سوچے میں نے اپنی بات منوائی، ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو، کہیں اس وجہ سے گھر میں بے برکتی نہ آئے۔ لیکن جب کوئی کسی دوسرے کی بات مانتا ہے تو ماننے میں اور اطاعت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کر لیا کریں، اور بالخصوص بچوں کے سامنے بحث مباحثہ سے پرہیز کیا کریں۔ جو خاوند اپنے
بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے وہ سمجھ لے میں اپنے بچوں کو بگاڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ایک بھی جو ہے کسر نہیں چھوڑ رہا بچوں کو بگاڑنے میں، اس لیے کہ میری بیوی نہیں تو ان کو ٹریننگ دینی تھی۔ جب بیوی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بچوں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت رہی؟ اس لیے خامند کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں وہ اپنی بیوی کا احترام بنائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کی نظر میں اپنے میاں کا احترام بنائے۔ یہ میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ خامند جب بھی بچوں کے پاس بیٹھے ان کو بتائے بیٹو تم امی کی بات مانا کرو، امی کی بات سنا کرو، وہ اپنی بیوی کا جو ہے احترام ان کے ذہن میں پیدا کرے، ماں کا مقام ذہن میں پیدا کرے، اور جب ماں اکیلی ہو بچوں کے پاس ان کو سمجھائے کہ بیٹو تم ابو کی بات مانا کرو۔ جب دونوں میاں بیوی اس کو اصول بنا لیں گے تو بچے ماں کی بھی مانیں گے، باپ کی بھی مانیں گے، اور ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ سے بچیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اگر خامد گرمی میں آ گیا اور آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی پھر تو آپس میں بحث چلے گی، پھر تو آپس میں ضد آ جائے گی، اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لٹا کرتا ہے، ضد کے پیچھے تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ خامدوں کو یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکے پھر وہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو بلکہ اپنے جو ہے بیڈ روم میں لکھ کے وہ خامند لگا لیں کہ اگر میں پیار سے بیوی کو اپنا نہ بنا سکا تو میں تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکوں گا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کسی جو ہے دانشور نے یہ ایک بات کہی ہے تو عجیب سی مگر کہہ دیتا ہوں، اس نے یہ کہا کہ جو خامند بوسے کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو بات واقعی 100% سچی ہے۔ پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتے۔ ہاں انسان کو چاہیے گھر کے اندر اپنا جو ہے وقت زیادہ گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان ہے خامد باہر چلا پھرا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی نظر کہیں اتفاقاً ایسی جگہ پر پڑ گئی جہاں اس کو کوئی زیادہ اچھی شکل نظر آ گئی، کوئی ٹھپا اچھا نظر آ گیا، حدیث پاک میں فرمایا اس کو چاہیے کہ گھر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی سب کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے، لہذا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی، بیوی کے لیے خامد بنا دیا، لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں اور حرام کی طرف ادھر ادھر نہ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے گناہ کروانے کے لیے مزین کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور باہر کی بےہودہ قسم کی شکل والی لڑکی کی طرف خامن للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقط شیطانیت ہے، اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کی بجائے حرام کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں کہ جس وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھنچ رہا ہے۔ حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے، انسان حلال ہی کام کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی دینداری کی زندگی عطا فرما دے۔ جو خاوند گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں کرتے، ان کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہوتی، اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل۔ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں، وہ بچے یتیم وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر یتیم جیسے بچے ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تو جو ہے تربیت کا طریقہ نہیں آتا،
اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو کہ وہ بچے یتیم ہیں، ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تو خامند کو چاہیے اپنے اسکیجول میں اور جہاں کام رکھے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور رکھے، سن لے بیوی سے کہ گھر میں آج کیا گزرا، بچے نے کیا کیا، بچی نے کیا کیا، پھر عورت کو سمجھا دے آپ نے یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے۔ جب مل کے دونوں کام کریں گے بچوں کی تربیت یقیناً اچھی ہوگی۔ اور اگر عورت مرد جو ہے گھر میں دین کا خیال ہی نہ کرے، فقط کما کے پیسے تو لے آتا ہے اور گھر کی عورتوں کو کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور ہر سہولت دے رکھی ہے اور گھر کے اندر دین کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی، تو یہ اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے۔ سارے گھر کے اندر جانور بندے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے 4 محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، خاوند کو، والد کو، بھائی کو اور بیٹے کو، کہ اے اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی کے لیے انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا، ذرا کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوتی مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے، میں ڈر کے مارے کام کو ٹھیک کرتی تھی مگر میں نمازیں قضا کرتی تھی، میں بیٹھ کے سکرین کے تماشے دیکھتی تھی، یہ میرے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی، اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں ان کو بھی بھیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدکار عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لہذا یہ بیوی اکیلی نہیں ڈوبے گی، یہ 4 مردوں کو لے کر ڈوبے گی۔ اس لیے گھر کے اندر دین کی فضا کو پیدا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر عام طور پر یہ دیکھا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور اگر علم دین کا ہو بھی صحیح تو تربیت دونوں طرف کی جو ہے پوری نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے۔ عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں بیچاری ہوتی جو ناقصات العقل والدین ہیں، اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہیں، تھوڑی سی بات پہ جلدی نتیجے نکال لیتی ہیں، ہیسٹی ڈیسیژن ان کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ فوراً کوئی نتیجہ نکال کے بیٹھ جائیں گی اور اس میں غلطی کر جاتی ہیں۔ اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر لیتی ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پہ خاوند بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو وقت جو ہے تھوڑی اجازت دے، تھوڑا اس کو موقع دے، وہ اپنی زندگی کو میاں کے ساتھ گزار سکے۔ اور کچھ بات ایسی بھی ہے کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا ماں اگر تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو بچی چپ کر جاتی ہے، اور ساس اگر اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس کے اوپر تڑک کے بولتی ہے، یہ ناانصافی بیوی کیوں کر رہی ہے؟ جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو برداشت کر لیا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرے اس عاجز کے پاس ایک عالمہ آئی، دین کا علم پڑھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے، دنیا میں شاید ایسا میاں کسی کو نہیں ملا ہوگا، مجھے اللہ نے ایسا متقی پرہیزگار اور نیکوکار میاں دیا، مگر ساس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، ذرا سی بات پہ روک ٹوک کرتی رہتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے ساس کے بارے میں چند باتیں کہیں اور مجھ سے پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اب آپ ذرا اجازت دے دیجئے میں بھی ترکی بترکی جواب دیا کروں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کروں، لیکن عالمہ تھی، ذرا گھبراتی بھی تھی کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، لہذا اس نے کیا طریقہ سوچا کہ حضرت صاحب سے اس کا ڈیسیژن لے لو، انٹینٹ لے لیجیے حضرت صاحب سے۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کی اتنی جو ہے باتیں بتائیں کہ ذرا سی بات پہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اور مجھے ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہونے دیتی، اور میں نے پڑھانا ہوتا ہے اور مجھے پڑھانے میں دقت ہوتی ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس
سے کہا کہ آپ کی صاف کے اندر اتنی باتیں ناپسندیدہ ہیں، کوئی بات پسندیدہ بھی ہے؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تو کوئی بھی پسندیدہ بات نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ تمہاری نظر میں انصاف نہیں، نا انصافی کا تمہارا ذہن ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھتی تو تمہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آتی۔ وہ پھر کہنے لگی حضرت مجھے تو اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا دیکھو ایک بات بتاؤ، تمہارا خامن جو تمہیں اللہ نے فرشتوں کی صفت جیسا دے دیا، یہ تو بات مانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں مانتی ہوں۔ میں نے کہا اس خامن کی بیوی تمہیں کس نے بنایا؟ یہی تمہاری ساس تھی جو تمہیں پسند کر کے لے کے آئی۔ اس خامن کے لیے اس کو اور بھی بڑی لڑکیاں ملتی تھیں، کسی اور کو پسند کر لیتی، مگر تمہیں جو پسند کر کے لائی تو یہی ساس تھی جس نے تمہیں اس خامن کی بیوی بنایا، اور آج تم کہتی ہو کہ میرا خامن تو آج فرشتوں کی صفت والا خامن ہے۔ کہنے لگی ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا اب اس احسان کا بدلہ تم ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت جانتی ہو؟ کہنے لگی جی پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا اب اس احسان کا بدلہ اتارو کہ ساری زندگی اس کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس نے مجھے اس نے اچھے بچے کی بیوی کے طور پہ چن لیا۔ کہنے لگی حضرت آپ نے بات سمجھا دی، آج کے بعد میں کبھی بھی ان کے سامنے اونچا نہیں بولوں گی اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دے کے ان کی ہر بات کو برداشت کروں گی۔ واقعی انہی کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا اچھا خامن دیا۔ تو جب انسان سمجھتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے ضد کے سوا کچھ نہیں ہوتے، ذرا افہام و تفہیم کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح خود ساس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی بیوی اگر کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے گی تو ماں اپنی بیٹی کا عیب چھپاتی پھرے گی، اور اگر اس کی بہو چھوٹی سی معمولی سی کوئی غلطی کر بیٹھے گی کھانے پکانے میں تو یہ ساس اس کو دوسرے لوگوں کو بتاتی پھرے گی۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ بیٹی نے وہی گناہ کیا، ماں چھپاتی پھر رہی ہے، بہو سے غلطی ہوئی، ماں لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے۔ یہ ناانصافی کی باتیں ہیں۔ تو جب بہو اپنی جو ہے ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگ جائے گی اور بیٹی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگ جائے گی، ماں اور بیٹی کے درمیان نفرتیں نہیں ہوا کرتی، محبتیں ہوا کرتی ہیں، تو گھر کی زندگی آج جو ہے اچھی بن جائے گی۔ اور یہ کام خامد کو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ عورتوں کو ایک دوسرے سے الجھنے کا موقع ملے، درمیان میں پڑھ کے ساس کو اپنی جگہ، امی کو اپنی جگہ سمجھائے، بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں اور دو کان دیے ہیں۔ ایک آنکھ سے اگر ساس کا عمل دیکھتا ہے، دوسری آنکھ سے بیوی کا عمل دیکھے۔ ایک کان سے اگر اپنی امی کی بات سنتا ہے اور دوسری جو ہے بات دوسری کان سے اپنی بیوی کی بات سنے، اور اللہ نے دونوں آنکھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے، پھر اپنے دماغ سے سوچ کے فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ جب خامن یہ ذمہ داری خود سنبھالے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کا موقع نہیں دے گا، علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو سمجھا کے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرے گا، تو یقیناً گھر کی زندگی اچھی ہوگی۔ رب کریم گھر کی جو ہے جھگڑوں سے، لڑائیوں سے محفوظ فرما لے۔ لہذا گھر کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بھی پروقار رہنا چاہیے۔ ایک غلط عادت خامدوں میں یہ بھی دیکھی کہ گھر کے اندر جب آتے ہیں تو کوئی ان کے جو ہے نہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ، گندے بنے پھریں گے اور سمجھیں گے کہ بیوی کو ہمارے لیے سنورنا چاہیے، اور ہمیں تو بیوی کے لیے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے جسم سے پسینے کی بو آتی پھرے، گندے کپڑے پہن کے بیٹھتے پھریں، کئی لوگوں کے منہ سے تو سگریٹ کی بو ایسے آتی ہے کہ 10 فٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نفرت آتی ہے۔ معلوم نہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ گھروں میں کیسے زندگی گزارتی ہیں۔ تو خود خامند کو بھی چاہیے بیوی کے سامنے پروقار رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، پروقار طریقے سے داخل ہوتے تھے اور مسکرا کر جو ہے داخل ہوتے تھے۔
چہرے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اہل خانہ کو سلام کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے، ذمہ داری سے اس کی دلیل دے سکتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آ کے سب سے پہلے اپنا مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے منہ کو صاف کرتے تھے تاکہ اگر کچھ باہر کھایا پیا بھی ہے تو اس کی جو ہے منہ سے مہک چلی جائے۔ کئی تو خاوند ایسے ہیں ان کے منہ سے مردوں جیسی بو آ رہی ہوتی ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمیں گھر کے اندر عزت نہیں ملتی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، شریعت نے ان کا خیال رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، آتے ہی اپنے جو ہے وضو فرماتے تھے، معلوم ہوا ہاتھوں کو صاف کیا، چہرے کو اپنے دھو لیا، منہ کو صاف کر لیا۔ اب انسان اگر کسی کے پاس بیٹھے گا بھی صحیح تو ذرا چہرے کے اوپر بھی تازگی ہوگی اور منہ سے بھی بو نہیں آئے گی۔ تو یہ طریقے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے۔ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں، لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیے۔ بیوی کے سامنے پروقار رہنے کی کوشش کیجیے۔ آج تو گھروں کے اندر پروقار رہنے والا سلسلہ خامدوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب ایک ناک صاف کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو عجیب سا لگتا ہے، نفرت سی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ملال نہ آئے۔ تو وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا محبت اور پروقار رہتے تھے۔ آج گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، چنانچہ اپنی بیوی کی برائیاں ہر وقت کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف کی اور پھر اس کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کریں اور کہا کریں۔ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا اور یہ اصول میاں بیوی بنا لیں، جب خامد بول رہا ہو تو بیوی سنے، جب بیوی بول رہی ہو تو خامد سنے۔ درمیان میں ایک دوسرے کی بات کاٹنا یہ تو جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ تو بے وقوفوں کی نشانی ہوتی ہے، اور عام طور پر آج یہی ہوتا ہے، خامد نے بات شروع کی، بیوی نے بات کاٹ کے اپنی شروع کی، خامد نے پھر اپنی دلیل دی، چنانچہ ایک دوسرے کی سننے کی بجائے دونوں اپنی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا، اور یہی گھروں کی جو ہے وہ بربادیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ جیسے کسی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی، جب میری شادی ہوئی شروع میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی، پھر جب اولاد کافی ہو گئی وقت آیا کہ جب بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اور پھر جب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو بات ایسی بن جاتی ہے کہ کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں بول رہے ہوتے ہیں، اولادیں سن رہی ہوتی ہیں، یہ قریب کے پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تحمل مزاجی سے دوسرے کی بات ناپسندیدہ صحیح سن ضرور لیں، پھر اس کے بعد اپنی بات آگے سے بتا دیں تو آپ کی بات کو پھر سن لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے کسی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بہت تنگ تھے، مجبور ہو کے انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، فرمانے لگے ارے میاں جب وہ میری بیوی تھی میں نے اس وقت اس کی غیبت کبھی نہیں کی تھی، اب تو وہ اجنبیہ بن گئی، اب میں اس کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سوچئے ہمارے مشائخ تو اپنی بیویوں کی غیبت سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے اور بیویاں اپنے خامدوں کی غیبت سے بھی پرہیز کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو خامد اپنی بیوی کی جو ہے ایذا رسانی پہ صبر کرے گا یا بیوی اپنے خامد کی ایذا پر صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر ایوب کی مانند ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ جو صبر کر جانا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رب کریم جو ہے اپنی مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر کنفیوژن کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں کچھ باتیں چھپانا چاہتے ہیں، جیسے عام مشہور ہے کہ خامد
اپنی تنخواہ ٹھیک نہیں بتاتا اور بیوی اپنی عمر ٹھیک نہیں بتاتی. بالکل اسی طرح کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کہیں دال میں کالا ہوتا ہے، دل کے اندر کوئی آپس میں جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے سے باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں. بیوی خاوند سے باتیں چھپانی شروع کرتی ہے، خاوند بیوی سے باتیں چھپانا شروع کرتا ہے. یہ بنیاد بنتی ہے لڑائی اور جھگڑے کی. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہو کے رہنے کی زندگی گزاریں. خاوند بیوی کے ساتھ فیئر ہوگا، بیوی خاوند کے ساتھ فیئر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو فیئر بنا دیں گے. پھر ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا اور اچھی زندگی گزر جائے گی. بات بتانے سے گریز کرنے سے غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، اور بات کو چھپا کر آدمی کب تک چھپاتا ہے، دوسرا ٹو میں لگا رہے تو بات کا پتہ تو چل ہی جاتا ہے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ دل کو صاف رکھنا چاہیے اور دلوں کو کھول دینا چاہیے. ایسا نہ ہو آدھی بات بتائی آدھی رکھ لی. وہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے آواز دھم سی سنی، اس نے دور سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند نے جواب دیا کرتا پجامہ گر گیا ہے. اس نے کہا کرتا پجامہ گرنے کی تو اتنی آواز نہیں ہوتی. کہنے لگا ہاں میں بھی کرتے پجامے کے اندر تھا. تو اس طرح آدھی بات بتانی، اور جب دوسرے نے تھوڑی ٹو لگانی ہے تب اگلی بات بتانی ہے، تو پھر اس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں. پہلے ہی پوری بات بتا دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا سلسلہ رکھنا چاہیے. جب انسان غیروں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اپنوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے. بلکہ خاوند کو یہ سوچے اس بیوی نے میری خاطر اپنی جوانی جو ہے قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر کو اس نے آباد کیا، اب اس کو تو میں معاف ہی کر دوں گا. تو اس کی تو ہر غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. جب آپ اللہ کے لیے بیوی کو معاف کر دیں گے تو پھر دیکھنا اس کی برکت ہوگی. ہم نے تو سنا کہ ڈائن بھی ایک گھر کو معاف کر دیا کرتی ہے، لیکن آج کے خاوند اور کسی کو تو ہے کیا معاف کریں گے، گھر میں بیوی کی بھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے. لہذا گھروں کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنا یہ دین اسلام کا تعلیم ہے اور ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ یہ عام طور پہ زبان کی تیز ہوتی ہیں. مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے، عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اور یہی چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. چنانچہ عورتیں کی زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی کر بیٹھتی ہیں، خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ اس عورت کو ذرا کوئی سبق سکھایا جائے. چنانچہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں وہاں. وہ ذرا طبیعت کے جلالی تھے کہ ان سے جا کر کرتا ہوں کوئی بات، وہ میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. جب وہاں گئے کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ذرا اس کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے اس کی بات سن رہے ہیں. جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا یہاں تو پہلے ہی باتیں سنی جا رہی ہیں، تو یہ مجھے امیر المومنین کیا بتائیں گے، وہ واپس آنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی واپس کیوں جا رہے ہو؟ حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر جنسی ضرورت پورا کرتی ہے، میرے لیے سکون کا باعث ہے، یہ میری بیوی بھی ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے کھانے دانے پکانے میں لگی ہوتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے. جب یہ گھر کی بھنگن بھی بن جاتی ہے، باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے، کیا میں اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سن نہیں سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے حضرت آپ نے میرے دل سے گرہ کھول دی، میں بھی دیکھوں میں بھی جاؤں گا. جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے بچیں. ایک بات ذرا
اور توجہ سے سنیے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے، فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات، میرے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے چھوٹے میری فرما برداری کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی، چھوٹے ہماری کیسے کریں گے؟ پھر 5ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے، یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں، وہ تو ہوں گی ہی صحیح، بچنا پڑے گا، اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 6ٹھی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، اگر خامن کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں، اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 7ویں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور 8ویں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا، آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، وہ کہتی ہے بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئیں، دل میں بات رکھ نہیں سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، راز راز ہوتا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں، باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں۔ لہذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور 9ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں، دل کہتا ہے اچھا یہ گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب یہ دل میں امید آ گئی کہ 2-4 دفعہ گناہ
گناہ کر کے پھر چھوڑ دیں گے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ گناہ جب کر لیا عادت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس لیے 2-4 دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 9 باتیں بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ 10ویں بات جس کو ہمارے بزرگوں نے بے وقوفی کی علامت کہا وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں سوچئے تو صحیح، مگر بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاوند بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا 10ویں بات کے لیے 9 باتیں آپ کو بتانی پڑ گئی۔ اللہ کرے کہ 10ویں بات خانے میں بیٹھ جائے۔ لہذا جو خاوند روز گھر کے اندر بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، پھر وہ امید رکھے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال لی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو خود جا کر مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کے بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ اسی طرح جب نکاح میں قبلتو کا لفظ کہا تو بیوی کی سب ذمہ داریاں خاوند کے سر پہ آ پڑی، ان کو نبھانا چاہیے، مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ اب ذرا اس پورے مضمون کو یہ عاجز ذرا جو ہے سمیٹتا ہے تاکہ آپ اس بات کی جو ہے پوری جو ہے وہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے خاوند گھر کے اندر پیار محبت کی زندگی گزارے تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں ہوں، بچوں کی تربیت اچھی ہو، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں، یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھولوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، اور اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے دل میں بچوں کی تربیت کے 5 مختلف پلاننگ تھیں، اور اب میری شادی ہو گئی، میرے 5 بچے ہیں اور بچوں کی تربیت کی ایک پلاننگ بھی دماغ میں نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہذا گھر میں محبت و پیار کی زندگی گزاریے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کو نئی نسل دین و چلنے والی بن جائے۔ ایک بات ذرا توجہ فرمائیں اور اس کو جو ہے خاوند حضرات ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا سفارش ماں کر دے بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے مان لیتا ہے۔ اب سوچئے اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے بیٹا بات مان لو تو وہ مان لیتا ہے۔ اچھا ذرا اور سوچئے اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ انہوں نے سفارش کر دی۔ اب ذرا اور سنیے، اگر کسی کو موقع ملے بالفرض خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ اس کا خیال کرے گا، میرے آقا نے فرمایا میں اس پر عمل کر لوں۔ ارے نہیں، اس سے بڑی بات کرنی ہے اور آپ کو آج ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سفارش کی، کن کی عورتوں کی اس لیے کہ یہ کمزور ہوتی ہیں۔ خاوند کے مقابلے میں پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی، کمزور کا خیال رکھا۔ وہ کمزوروں کا پروردگار اتنا خیال کرنے والا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ان 2 لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہذا مفسرین نے لکھا جو دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی، تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا، آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا پھر جب اللہ کے پاس
پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، اب ذرا میں تیرا حساب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ خاوند پکڑے کھڑا ہوگا، زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ سوچئے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا۔ لہذا دل چاہتا ہے بیڈ روم کے اندر یا انسان گھر میں جہاں داخل ہوتا ہے سامنے قرآن مجید کے ان دو لفظوں کو موٹا کر کے لکھوا دینا چاہیے اور فریم میں سجا دینا چاہیے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عاشروہن یہ معاشرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو۔ اچھی معاشرت کہتے ہیں درگزر کے ساتھ معاملہ کرنا، محبت و پیار کے ساتھ کسی کو اپنے پاس رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی بیویوں کی جانبداری فرماتے ہوئے، اے خامدو وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سفارش اپنی جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے سفارش فرمائی، وصیت فرمائی۔ سنا ہے وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کم ہو گئی تھی میں اپنے کان آپ کے منہ مبارک کے قریب کر کے ہوئی تو میں نے سنا نبی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے، اپنی امت کو آخری وصیت کر رہے تھے، فرمایا التوحید التوحید، توحید پہ جمے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنی بیوی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی جیسے انسان تقریر کرنے کے بعد اپنا آخری مدعا بتا دیتا ہے، نچوڑ بتا دیتا ہے، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ اپنے آخری لمحے میں اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اور وہ نچوڑ کیا تھا کہ توحید پہ پکے رہنا۔ اور دوسری بات فرمائی بیوی اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ لہذا خامدوں کو چاہیے ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی وعاشروہن بالمعروف، اور نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی وما ملکت ایمانکم۔ لہذا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی وصیت پر بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی سفارش پر بھی عمل کریں اور گھروں کے اندر ہم نیکی کی زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ بڑھاپے کی آخری یعنی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے میں وضو کر رہا تھا، بیوی مجھے پانی ڈال رہی تھی، وضو کرنے میں میری مدد کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ پانی ڈالنے میں ذرا سا کوئی کوتاہی ہوئی کہ وہ توجہ کہیں اور تھی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا، وہ خاموشی ہو گئی، صبر کر لیا، آگے سے ایک لفظ اس سے نہیں بولا۔ میں وضو کر کے جب مسجد میں نماز کے لیے چلا، راستے میں یہ آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ تو سفارش کرتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اور میرا یہ حال ہے کہ بیوی نے پانی ڈالنے میں تھوڑی سی دیر کر دی، میں نے اس کو جھڑکی دے دی، اب میں نے بیوی کا دل توڑا، وہ تو صابرہ شاکرہ ہے، آگے سے ایک لفظ نہیں بولی، مگر میں نے تو جھڑکی پلا کے دل توڑا۔ اگر میں نے بیوی کا دل توڑا، رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو رب میری نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ میں کیسے امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوں گا؟ فرماتے ہیں جماعت ہونے میں وقت قریب تھا، میں نے کہا میں آ کے نماز پڑھاتا ہوں، انتظار کرو۔ پھر واپس گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معمولی بات پہ میں نے ڈانٹ پلا دی۔ بیوی تو پہلے ہی معاف کر چکی تھی، اس نے مسکرا کے کہا میں تو اس بات کو بھول ہی گئی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں مسجد میں آیا، تب امامت کے مصلی پہ قدم رکھا، اب میری باتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ سوچئے ہمارے مشائخ تو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی پیار والی، محبت والی، درگزر والی زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، دیندار بھی کہلاتے ہیں، مگر گھروں کے اندر کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ گھر کو لوگوں کے لیے جہنم کی طرح بنا رکھا ہے۔
پتہ نہیں قیامت کے دن ہماری بخشش کیسے ہوگی. پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جو غلطیاں کر چکے اللہ معاف فرما دے. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے اگر آج تک ہم نے زیادہ جو ہے غلطیاں کی ہیں اور اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اب اس کی مکافات یہ ہے اب اس کو پہلے سے زیادہ پیار دیں, جتنا حق ہے اس سے بھی زیادہ پیار دیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعائیں دے. دیکھیے ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جب بیوی کو گھر کے اندر شریعت کی زندگی ملتی ہے وہ اپنے خاوند کی اتنی معتقد بن جاتی ہے کہ جس کو کافر لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ تو بیوی اپنے خاوند کی پوجا کرتی ہے. یہ لفظ میں لینا نہیں چاہتا تھا مگر سمجھایا کہ کافر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو بیوی کو جب گھر میں محبت ملتی ہے پیار ملتی ہے وہ تو پھر خاوند کو اس طرح عزتیں دیتی ہے. لہذا توجہ فرمائیں دیندار لوگ معتکفین حضرات جو بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے ایمان کون لائی؟ وہ آپ کی بیوی صاحبہ تھی جو آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر تھی, آپ کی گھر کی زندگی سے اتنی مطمئن تھی. آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا سب سے پہلے اس کو تسلیم بیوی نے کیا. اب آپ سوچئے اگر آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو گھر میں آپ کی بیوی بھی آپ کی شاگردہ بن کے رہے گی, مریدہ بن کے رہے گی. اگر مریدہ بن کے نہیں رہ رہی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سنت والی زندگی میں کوئی کمی ہے, تبھی تو بیوی کے دل میں عقیدت نہیں, محبت نہیں. لہذا ہمیں چاہیے ہم زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں. ہماری زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی, ہماری بیوی بیوی بھی ہوگی, مریدہ بھی بن جائے گی, اتنی والہانہ محبت ہوگی, عقیدت ہوگی. اللہ تعالی ہر خامد کو سنت بری زندگی عطا فرما دے تاکہ گھر میں بیوی بھی ہو, مریدہ بھی ہو. پھر یہ بات نور علی نور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی میں پرسکون بنا دے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے, شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خاوند اپنے اخراجات میں جو مرضی معاملہ کرے مگر بیوی کے لیے ذاتی خرچہ کچھ متعین کر دینا چاہیے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ کرے. مثلا ایک بندہ $100 دے سکتا ہے, دوسرا 500 دے سکتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. لیکن جب طے کر لیا کہ یہ بیوی کا جیب خرچ ہے تو یہ بیوی کو دے کے بھول جانا چاہیے. فقہا نے لکھا کہ یہ خرچ دے کر ہر مہینے بیوی کو جو ہے وہ بھول جائے بندہ. بیوی چاہے اپنی چیزیں بنائے, اپنے بچوں پہ صرف کرے, اپنے خاوند کو تحفے دے, اپنے ماں باپ کو تحفے دے, کسی غریب کی مدد کرے, آخرت کے لیے مسجد بنائے, مدرسے میں خرچ کرے, خاوند پوچھے نہیں تاکہ بیوی کو اختیار ہو وہ اپنا کوئی عمل ایسا کر سکے. لہذا چاہیے کہ ایسی جو ہے سنت پر بھی عمل کر لیا جائے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.